بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدكم شيئا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگان دین، ایک اہم بات کو لے کر امت سب سے زیادہ افراط اور تفریط کا شکار ہے. افراط کا مطلب ہے کہ اس میں اعتدال سے آگے بڑھ جانا اور خوب غلو اختیار کرنا، اور تفریط کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ثبوت تک کا انکار کر دینا، اس کی حیثیت ہی ختم کر دینا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو لے کر کے بھی دو طبقے تھے، ایک افراط کا شکار تھا اور ایک تفریط کا شکار تھا. یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی حیثیت گھٹا چکے تھے کہ نعوذ باللہ ان کی والدہ پر زنا کا الزام تک لگا چکے، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنا افراط اور غلو کیا کہ ان کو خدا کا بیٹا تک کہہ دیا. یہ امت چونکہ معتدل امت ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا. اس کے ہر مسئلے میں اعتدال ہے، اس کے ہر عقیدے میں اعتدال ہے، اس کے ہر حکم میں اعتدال ہے. تو ایک مسئلے کو لے کر بہت زیادہ افراط اور تفریط دونوں طرح کے طبقے پائے جاتے ہیں، اور وہ مسئلہ ہے جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈا. یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس سلسلے میں دو طبقے ہیں. کچھ لوگ تو سرے سے اس کا انکار ہی کر دیتے ہیں کہ جھاڑ پھونک اور تعویذ، حتیٰ کہ اس کو کفر اور شرک کے برابر قرار دیتے ہیں. اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو اس میں اتنا منہمک ہے کہ ہر چیز کے لیے تعویذ چاہیے. شریعت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس سلسلے میں ہماری کیا رہبری کرتے ہیں. بخاری شریف میں کتاب الطب میں ایک روایت ہے، کہیں یہ روایت مختصر ہے، کہیں یہ روایت تفصیلی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس روایت کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے موسم میں میرے سامنے بہت ساری امتیں پیش کی گئی. کشف کے ذریعے آپ کو ساری امتیں دکھائی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت، دیگر انبیاء کی امتیں، اور آپ کو اپنی امت بھی دکھائی گیا. جن روایات میں تفصیل ہے، حضور فرماتے ہیں کہ کسی نبی کے امت میں 6 افراد، کسی میں 10 تک افراد، کسی میں 100 تک افراد. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں تعداد بہت زیادہ تھی، چونکہ بنی اسرائیل کی تعداد بہت تھی. اور مجھے بہت خوشی ہوئی جب میں نے اپنی امت کی کثرت کو دیکھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے کہ میری امت کی تعداد اور مجھے ماننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. آپ کو کہا گیا ان مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب. ان لوگوں میں جو آپ کی امت دکھ رہی ہے، ان میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی اتنی بڑی تعداد ہے اور ان میں 70,000 کون خوش نصیب ہے جن کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. تو 4 صفتیں بیان فرمائی گئی کہ جن میں یہ 4 باتیں ہوگی، قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے وہ جنت میں داخل ہوں گے.
ان میں پہلی صفت ہے ہم الذین لا یسترقون، وہ لوگ جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے، پہلی صفت۔ دوسری صفت بیان فرمائی علاج کے لیے لوہا گرم کر کے اپنے بدن کو داغتے نہیں، تفصیل اس کے بعد میں آئے گی۔ تیسری بات بیان فرمائی جو بدفعلی لیتے نہیں ہیں، کسی چیز کو دیکھ کر نہیں اب میرا سفر خراب ہو جائے گا، میرے اوپر حالات آ جائیں گے، اس کو کہتے ہیں بدفعلی۔ کوا بیٹھا ہے آج میرا دن پورا بیکار جائے گا، اس کو کہتے ہیں بدفعلی۔ تو یہ لوگ بدفعلی نہیں لیتے، کسی بھی چیز سے بدفعلی نہیں لیتے۔ اور چوتھی صفت بیان فرمائی کہ صرف اللہ پر بھروسہ کرتے، نہ اپنی دکان پر نہ اپنے پیسے پر بھروسہ، صرف ان کا اللہ پر۔ یہ وہ 70,000 خوش نصیب لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہاں ایک بات رک کر کے سمجھیں کہ 70,000 میں ہمارا نمبر کیسے آئے گا، جبکہ حج میں ہی 17 لاکھ ہوتے ہیں بہت مشکل سے۔ تو یاد رکھے کبھی کبھی روایت میں ایک عدد بیان کیا جاتا ہے، مگر وہ عدد مقصود نہیں ہوتا، صرف تعداد کی کثرت بتانا مقصود ہوتا ہے۔ بہت سی مرتبہ انسان اپنی بات میں مجمع کے لیے کوئی عدد ذکر کرتا ہے، مگر مقصود وہ عدد بتانا نہیں، اتنے لوگ تھے، بس وہ کثرت بتانا مقصود ہوتا ہے۔ تو عربی میں 7 اور 70 کا جو عدد ہے وہ کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے آپ گھبرائیں نہیں کہ ہم ان 70,000 میں رہیں گے یا نہیں۔ یہ امت کو بھی بھی بشارت ہے کہ ہم اگر چیز اہل نہیں ہے کہ اللہ سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلے کی دعا کر سکے، مگر اللہ کی رحمت بہت وسیع۔ یہ روایت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، صحابہ کرام میں ایک صحابی تھے عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فوراً کھڑے ہوئے اور کہا فدع اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کر لیجئے کہ میں ان میں داخل ہو جاؤں۔ تو حضور نے فرمایا آپ ان میں داخل ہو گئے۔ صحابہ کرام نے موقع غنیمت جانا کہ بہت مناسب وقت ہے، دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، فرمایا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ حضور نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ فضیلت میں آگے بڑھ گئے۔ اب یہ معاملہ آگے دراز نہیں ہوگا، اب اللہ جس کو چاہیں گے اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں گے۔ یعنی لیمیٹڈ وقت تھا کہ میری دعا کے ذریعے اس کے اندر کوئی داخل ہو سکتا تھا، تو عکاشہ پہلے کھڑے ہوئے اور وہ اس کے اندر داخل ہو گئے، اب یہ معاملہ آگے بڑھے گا نہیں۔ تو ہم بھی اللہ کی رحمت سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان 70,000 میں ہم کو بھی شامل فرما دے۔ تو یہ وہ تعداد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ جن کے اندر 4 صفتیں ہوگی وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ان میں ایک وصف یہ تھا کہ اپنے بدن کو گرم لوہے سے داغتے نہیں ہیں علاج کے لیے۔ اہل عرب میں پرانے زمانے میں علاج مشہور تھا جس کو عربی میں کئی کہا جاتا تھا۔ کئی عربی میں ایک مقولہ مشہور تھا آخر الدواء الکئی، اگر آخری دوا کسی علاج کی ہو سکتی ہے تو لوہا گرم کر کے بدن کو داغنا۔ یہ ان کے زمانے میں علاج بہت مشہور تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے یہ داغنے کا عمل نہیں کرتے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمائی کہ داغنے کا جو عمل ہوتا ہے اس میں تکلیف نقد ہے، اور فائدہ یعنی شفا ملے گی یا نہیں ملے گی اس کا پتہ نہیں ہے۔ اب جب تکلیف نقد ہو اور فائدے کا علم نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے یہ بے فائدہ چیز ہے، اپنے بدن کو تکلیف خواہ مخواہ پہنچانا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے اپنے بدن کو داغتے نہیں۔ یا اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ علاج میں حد سے زیادہ مبالغہ، کہ اپنے بدن کو شفا کی امید کچھ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بہت زیادہ تکلیف دی جا رہی ہے،
دیکھیے بیمار ہو جائے تو علاج کرانا سنت ہے، مگر اس میں حد سے زیادہ غلو کرنا یہ بھی توکل کے خلاف۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع فرمایا کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے داغنے کا عمل نہیں کرتے، یا داغنے سے مراد وہ جو ٹیٹو بناتے ہیں وہ مراد نہیں، اس کے لیے الگ لعنت ہے حدیث کے اندر، مگر یہاں داغنے سے وہی مراد ہے جو زمانی جاہلیت میں علاج کے طور پر ایک عمل ہوتا تھا۔ یہ پہلی صفت، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس زمانے میں اس سے بچایا، مگر علاج میں جو حضرات غلو کرتے ہیں ان کے لیے بھی اس میں سبق ہے۔ دوسری صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو بدفعلی نہیں لیتے۔ انسان کا ایمان جب کمزور ہوتا ہے تو پیر میں دھاگا آ جائے تو بھی ڈرنے لگ جاتا ہے۔ ایک راؤنڈ بنا ہوا ہے، ایسے ہی بچے کھیل رہے، رات میں وہیں سے گزرا ہے اور راؤنڈ میں پیر آ گیا، تو اب اس کے بعد سائیکولوجی ایسی بنی ہوئی بخار چڑھنے لگتا ہے کہ لیمو اور مرچ اور دھاگا دیکھ لیا اپنے گھر کے سامنے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب میری زندگی کا کیا ہوگا۔ تو ایک مرچ سے، ایک لیمو سے، ایک دھاگے سے مسلمان ڈرتا ہے، اتنا اس کا ایمان کمزور۔ ہم بدفعلی لیتے ہیں، ہم نئے مکان میں شفٹ ہوئے، ابا کا انتقال ہو گیا، یہ منحوس جگہ ہے، آج یہ ہو رہا ہے اور بہت ہو رہا ہے۔ میں وہ جگہ خریدوں کہ نہیں خریدوں، حتیٰ کہ مسلمان اس جگہ میں برکت لانے کے لیے ناریل بھی پھوڑ رہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ تو بدفعلی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے نہیں لے سکتے۔ رات میں جھاڑو لگا رہے، اچانک لگا دیا، بعد میں کہہ رہے ہو سکتا ہے رزق ختم ہو جائے، رات میں ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ ایسی باتیں ہمارے درمیان مشہور ہیں۔ الو اگر صبح میں گھر میں اوپر بیٹھا ہے تو سفر نہیں کر سکتے، سامنے سے بلی گزر گئی، اب مجھے کسی چیز میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی اغلاط العوام، عوام کی کیا کیا غلط باتیں مشہور ہیں، وہ کتاب آپ پڑھیے، ایسے عقیدے اور ایسے نظریات آپ کو ملیں گے۔ تو نیک فعلی تو لینا جائز ہے، مگر بدفعلی لینا جائز نہیں ہے۔ تو یہ بدفعلی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے لیتے نہیں، اس لیے ہمیں بھی نہیں لینی چاہیے، کیونکہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ نہ کوئی داغا ہے، نہ لیمو ہے، نہ مرچ ہے، نہ بلی ہے، نہ کوئی بنا ہوا راؤنڈ ہے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور جس کو آج بیان کرنا مقصد ہے، ہم الذین لا یسترقون، وہ لوگ جو جھاڑ پھونک اور تعویذ نہیں کرتے۔ اب اس مسئلے کو لے کر ایک طبقہ اس بات کا شکار ہے کہ جھاڑ پھونک کو شرکی عمل تک کہا جاتا ہے، اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ ہر مسئلے میں گویا اس کو مشغلہ ہی بنا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلق سے رہبری کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات حضرات صحابہ کرام کو ایسے موقع پر سکھائے، اللہم ربنا اذہب البأس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ جب کوئی بیمار ہو اس کے اوپر پڑھ کر کے یہ دم کر دیا جائے، اللہ کا حکم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بیماری کو دور کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے یہودی تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ان کو خطرہ تھا کہ کہیں یہودی میرے اوپر جادو اور سحر نہ کر لے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا سکھائی تھی، اعوذ بکلمات اللہ من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ یہ وہ اپنے اوپر پڑھ کر کے دم کرتے تھے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا عمل یہ تھا کہ آپ رات میں سونے سے پہلے معوذتین اور کسی روایت میں سورہ اخلاص اور سورہ کافرون کا بھی اضافہ آپ پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں پر دم کرتے تھے اور پورے بدن پر پھیرتے تھے اور اس کے بعد آپ آرام فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مرض الوفات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی کمزوری کا شکار تھے، لیکن چونکہ آپ کا رات کا یہ معمول تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں وہ طاقت نہیں تھی، تو میں وہ اذکار پڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کرتی تھی اور حضور کے ہاتھوں کو حضور کے بدن پر پھیر لیتی تھی۔ چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر اپنے ہاتھوں کو چاہتی تو پھیر سکتی تھی، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں جو برکت ہے وہ برکت میرے ہاتھوں کی وجہ سے نصیب نہ ہوتا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کر کے خود حضور کے ہاتھوں سے بدن پر پھیر لیتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جھاڑ پھونک کا عمل ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت میں ارشاد فرما رہے قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے وہ لوگ جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے۔ تو اس میں کون سے جھاڑ پھونک سے منع کیا گیا، اس کو سمجھو۔ زمانے جاہلیت میں بہت سارے ایسے منتر پڑھے جاتے تھے کہ جس میں غیر اللہ سے مدد، بتوں سے مدد، شرکیہ اقوال اور کفریہ کلمات شامل تھے۔ اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو غیر اللہ سے مدد کرتے ہوئے کلمات پڑھتا ہے اور جھاڑ پھونک کرتا ہے اس سے بچنا ہے، قیامت کے دن وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو کون سے جھاڑ پھونک کی ممانعات ہے؟ یا ایسے جھاڑ پھونک کی ممانعات ہیں کہ جس میں شرکیہ اور کفریہ کلمات اور اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ آج ہم کبھی علاج کے لیے خاص طور پر جب انسان بیمار ہو جاتا ہے یا کسی تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے تو یا تو ڈاکٹروں کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جب دواؤں کے ذریعے علاج کارگر نہیں ہوتا تو عاملوں کے چکر لگاتے ہوئے اسی جگہ پہنچ جاتا ہے کہ کبھی کبھی اس کو اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے شرکیہ اور کفریہ کلمات کہلوا جاتے ہیں اور وہ کہنے پر مجبور بھی ہو جاتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جب یہ اقوال انسان کہے گا تو دائرے ایمان سے بھی نکل جائے گا۔ تو ہم الذین لا یسترقون، وہ لوگ جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے۔ اس میں جس جھاڑ پھونک کی ممانعات ہیں یہ ایسا جھاڑ پھونک ہے کہ جس میں شرکیہ اور کفریہ کلمات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کلمات ثابت ہے ان کلمات کے ذریعے تو جھاڑ پھونک کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کی آیات پڑھ کر کے، معوذتین پڑھ کر کے خود اپنے اوپر دم کرو، تو جھاڑ پھونک کا ثبوت ہے، اور جس جھاڑ پھونک کی ممانعات ہیں اس کی وضاحت بھی آپ کے سامنے آئی۔ دوسری چیز ہے تعویذ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے کلمات اپنے گھر کے تمام افراد کو سکھا دیے جو پڑھ سکتے تھے، مگر گھر میں جو بچے نہیں پڑھ پاتے تھے میں نے کاغذ میں لکھ کر کے ان کے گلے کے اندر لگا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھاڑ پھونک کا ثبوت ہے، مگر تعویذ کاغذ پر لکھ کر دینے کا ثبوت نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام کے اثر سے اس کا ثبوت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے، لیکن حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اعلیٰ درجے کا اگر کوئی عمل ہے تو وہ جھاڑ پھونک، دعائیں، قرآن کی آیات وغیرہ پڑھ کر، یہ پہلے درجے کا علاج ہے۔ اور تعویذ ایسے شخص کو ہی اختیار کرنا چاہیے جو خود پڑھنے پر قادر نہیں ہے، یا گھر میں وہ بچے پڑھنے پر قادر نہیں ہے، اور اس میں صرف وہی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جس میں شرک کی آمیزش نہیں ہے، کفر کی آمیزش نہیں ہے، اور اس تعویذ کو مؤثر حقیقی بھی انسان نہیں سمجھتا۔ پہلے زمانے میں جب ڈاکٹر نسخہ لکھتے تھے
تو لکھتے تھے نیچے کہ حقیقت میں شفا دینے والا اللہ ہے، یہ تو ایک ذریعہ۔ تو تعویذ بھی انسان مجبوری کے درجے میں اختیار کرے، یا تو خود پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، خود پڑھنا نہیں جانتا، یا گھر میں بچے چھوٹے ہیں اور ایسی چیز لکھ کر کے پھر گلے کے اندر لٹکائی۔ ابو داؤد شریف میں ایک روایت ہے جس کو لے کر کے غلط فہمی ہوتی ہے، ان الرقى والتمائم والطول شرک، کہ جھاڑ پھونک تعویذ گھنٹا یہ شرک ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ تمیمہ زمانے جاہلیت میں جو سیپی ہوتی تھی، کوڑیا جیسے ہم کھیلتے تھے بچپن کے اندر، ان کو ایک دھاگے کے اندر پیرو کر کے بچوں کے گلے میں لٹکا دی جاتی تھی، اور ان پر ایسے کی شرکیہ اور کفریہ منتر پڑے جاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ لہذا اگر کوئی شخص پڑھنا نہیں جانتا اور اس میں قرآن کی آیت یا منقول دعائیں پڑھ کر کے اگر گلے کے اندر لٹکاتا ہے یا بازو کے اندر باندھتا ہے تو اس کو شرک نہیں کہیں گے۔ یہ صحابہ کرام کے اثر سے ثابت ہے۔ اعتدال کی بات اتنی ہے، لیکن اس زمانے میں جو طبقہ تفریق کا شکار ہے کہ اس کو مستقل مشغلہ بنا دیا گیا، روزگار کے تعلق سے پریشان ہے، یا بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، ہر چیز کا تعویذ الگ الگ ہے۔ گھر میں ابا کا تعویذ الگ ہے، بیٹے کا تعویذ الگ ہے، بیٹی کا تعویذ الگ ہے۔ اس کو مستقل مشغلہ بنا دینا یہ درست نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تعویذ کی اتنی اہمیت ہوتی اور جھاڑ پھونک کی اتنی اہمیت ہوتی تو آپ کو میدان بدر میں مدینہ سے 156 کلومیٹر دور جانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ ایک رقیہ پڑھ لیتے، سارے دشمن ختم ہو جاتے۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تگودو ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ محنت کرنی ہوگی، محض تعویذ سے ذریعے کوئی کام نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کو مشغلہ بنا دینا یہ قطعاً درست نہیں۔ اور آج چونکہ ایمان کی کمزوری کا دور ہے، اس لیے اس تعلق سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال اور احکام بتائے ہیں ان کی پابندی کرنا چاہیے۔ بہت سارے حضرات آتے ہیں روزگار کے تعلق سے پریشان ہیں، ڈپریشن کا شکار ہے، مگر جب پوچھا جاتا ہے بھئی 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام زندگی میں ہے تو نہیں، تو بتاتے ہیں کہ نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ تو اصل چیز چھوڑ کر کے ان چیزوں سے کوئی کام بننے والا نہیں ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ شریعت کے احکام کا مضبوطی سے اپنے آپ کو پابند بناؤ اور زندگی میں دعاؤں کا اہتمام کرو۔ تعویذ یہ عبادت نہیں ہے، لیکن دعا یہ عبادت۔ انسان کو کوئی پریشانی آئی، صلاۃ الحاجت پڑھ رہا ہے اور اللہ سے دعا کر رہا ہے، یہ عبادت ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ایسے مشاغل سے اپنے آپ کو بچائے کہ جس میں شریعت کے احکام بھی ٹوٹ رہے ہیں اور اپنا ایمان بھی کمزور ہو رہا ہے۔ اب خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے اس میں اعتدال کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ جھاڑ پھونک اس کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تعویذ اس کا ثبوت حضرات صحابہ کرام سے ہے، مگر یہ کبھی کبھار کا یہ عمل ہے۔ اس کو زندگی کا ہمیشہ کے لیے مشغلہ بنا دینا اور معمولی باتوں پر اس پر بھروسہ کر لینا یہ غلط ہے۔ دوسرا، عام لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جو سب سے زیادہ تعویذ لکھ کر کے دیتا ہے وہ سب سے بڑا عالم ہے۔ وہ ایک رجحان یہ پایا جاتا ہے ایک مدرسے میں تعویذ گنڈائی سکھایا جاتا ہے، ایسی کوئی چیز مدرسے کے اندر سکھائی نہیں جاتی۔ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا حضرت بہت پریشان ہوں، آپ تعویذ لکھ کر کے دیجئے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی مجھے تعویذ لکھنا آتا نہیں۔ اس نے کہا نہیں حضرت آپ کو لکھ کر دینا ہی پڑے گا۔ تو حضرت نے لکھ دیا یا اللہ میں جانتا نہیں اور یہ مانتا نہیں۔
تو اپنی طرف سے اس کے کام کو درست کر لے۔ تو حضرت کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کا کام بنا لیا۔ ایک عورت آئی اور کہا حضرت میں سر میں مانگ نکالتی ہوں مگر سیدھی مانگ نکلتی نہیں ہے بیچ میں۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی میں تعویذ لکھنا جانتا نہیں ہوں۔ تو عام لوگ کیا سمجھتے ہیں بھائی یہ کون سے بڑے عالم ہیں جو ایک تعویذ لکھ کر کے بھی نہیں دیتے۔ بہت اصرار کیا تو حضرت نے فرمایا لکھ کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، سیدھا راستہ بن گیا۔ تو بہت سارے حضرات اس سلسلے میں بہت زیادہ تفرید کے شکار۔ حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں، حضرت نے اصلاحی خطبات میں لکھا ہے کہ ایک منظر میں نے مسجد کے باہر عجیب دیکھا۔ میں مسجد سے نماز پڑھ کر نکل رہا ہوں، سنا کہ وہاں بہت بڑے عامل آئے ہوئے ہیں اور مسجد کے باہر دائیں جانب اور بائیں جانب دونوں صفیں لگی ہوئی ہیں اور ہر ایک نے اپنا منہ کھول رکھا ہے اور یہ عامل صاحب ہر ایک کے منہ میں تھوکتے جا رہے ہیں تاکہ اس کی برکت ہمیں حاصل ہو جائے۔ کوئی گھر میں سے ڈول لا رہا ہے، بڑا برتن لا رہا ہے تاکہ ہر ایک کو ان کی برکت حاصل ہو جائے۔ تو بھائی یہ یاد رکھیں کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ، سب سے بڑا رجوع ہمارا اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ ہم نے بارہا روایت کے اندر سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی زندگی میں کوئی خوفناک حالت پیش آتی تھی اب فوراً وضو کرتے تھے اور مصلی بچھا کر اللہ کی طرف رجوع ہوتے تھے۔ تو ہمارا سب سے پہلا دھیان نہ کسی عامل کی طرف جائے بلکہ اللہ کی طرف جائے۔ عامل اپنی روزی کا بھی مسئلہ حل نہیں کر سکتا، رزاق اللہ ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک بہت بڑے عامل سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں صرف قرآن و سنت سے ہی علاج کرتا ہوں۔ پہلے انہوں نے وضاحت دے دی اور اس کی اجازت ہے جیسے میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا۔ پھر انہوں نے ایک عجیب بات بتائی کہ میں نے ایک ایسی دکان سے مٹھائی خریدی اور ایک صاحب کو میں نے تحفے میں دی تو ان صاحب نے قبول کرنے سے انکار کر لیا اور اس شک کا اظہار کیا کہ آج کل وہ لوگ اس میں پیشاب ملاتے ہیں، اس لیے اس دکان سے مٹھائی نہیں خریدنی چاہیے۔ تو اب مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے اس میں ملایا ہے کہ نہیں ملایا ہے۔ تو میں نے کہا حضرت آپ تو بہت بڑے عامل ہیں، جب کوئی علاج کے لیے آپ کے پاس آتا ہے تو آپ بتا دیتے ہیں کہ کس نے آپ کے اوپر جادو کیا ہے، تو یہ بھی آپ کو بتا دینا چاہیے کہ اس میں پیشاب کی ملاوٹ ہے یا نہیں ہے۔ تو یاد رکھے بھائیو ہمارا ایمان بہت کمزور ہے کہ ہم ایک دھاگے سے ڈرنے والی قوم بن گئے، اور خاص طور پر اس دور میں ہمارا جتنا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا اتنا انسان مضبوط ہوگا۔ سب سے پہلا رجوع کسی بھی پریشانی میں ہمارا اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ گھر کے اندر بھی ہمارا یہ ماحول ہونا چاہیے کہ کوئی بھی پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے، فوراً ہمارا رجوع انسانوں کی طرف بڑھتا ہے۔ فلاں نے مجھے ایسا کیا، پھر بھائی بھائی میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، رشتہ داروں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ بھائی اللہ کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اعلان کر رہے ہیں میں بھی اپنی ذات کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں، اللہ ہی نفع پہنچاتے ہیں اور اللہ ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو یہ خلاصہ اس روایت کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 صفتیں جن کے اندر پائی جائے گی قیامت کے دن وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ان میں ایک وہ لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے، دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنے بدن کو داغتے نہیں ہیں، تیسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اور چوتھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بدفعلی نہیں لیتے۔ اس لیے معمولی چیزوں سے بدفعلی نہیں لینی چاہیے۔ تو اس تعلق سے اعتدال والا جو مسلک ہے جس کے قرآن و سنت نے ہمیں رہبری کی ہے اسی پر ہمیں برقرار رہنا چاہیے۔ اپنی زندگیوں میں اللہ کے احکام کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو داخل کریں۔ اس کے بعد جب انسان پریشان ہوتا ہے تو وہ اللہ کے ہر حکم پر راضی ہوتا ہے اور بڑی سے بڑی پریشانی میں بھی انسان مطمئن رہتا ہے۔ یہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا فوری نتیجہ ہے۔
اس لیے ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. بہت سی مرتبہ انسان اتنے چکر کاٹتا ہے اور پھر آخر میں ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اللہ تعالیٰ امت سے ایمان کی کمزوری کے دور میں ایسے خرافات میں پڑنے سے حفاظت فرمائے. دوسری چیز ہے یہ جو مہینہ چل رہا ہے آج 25 ذی الحجہ، ہماری اسلامی تاریخ اور اس کے سال کا آغاز ایک بہت اہم واقعے سے اس کا تعلق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے. دیکھیں ہجرت کئی مقاصد سے ہوتی ہے، مگر کس کو حقیقی ہجرت کہیں گے وہ سمجھنا ہے. دین کی اشاعت کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے اگر کوئی اپنا وطن چھوڑتا ہے اور دوسرے وطن کی طرف جاتا ہے تو یہ ہے حقیقی ہجرت. اور اسلام میں جس ہجرت کی فضیلت ہے اور مہاجرین کو جو سب سے بڑا درجہ حاصل ہوا ہے وہ اسی ہجرت کی وجہ سے. آج دنیا میں جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ملیں گے جو دوسرے وطن سے آ کر کے وہاں بسے ہوئے، مگر کوئی کاروبار کے لیے، کوئی اچھی تعلیم کے لیے آیا تو اس کے اوپر ہجرت کا لفظ اختیار کرنا یہ ہجرت کے لفظ کی توہین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے 1447 سال مکمل ہو رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک فائل لائی گئی جس میں تاریخ کو درج تھی مگر سال کا اندراج نہیں تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شورا سے مشورہ کیا. اخیر میں جو بھی تفصیلات آپ کو اس سے پہلے بتائی گئی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا سال یہ اسلام کا سب سے پہلا سال قرار دیا گیا اور وہی سے سن ہجری کا آغاز ہوا. اس لیے ہمیں اس کا بھی علم ہونا چاہیے کہ اسلامی سال کا آغاز مہینوں کے اعتبار سے وہی برقرار ہے جو زمانی جاہلیت میں برقرار تھا، مگر سال کا حساب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک اہم واقعے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ. اور اس کے بعد مغلوب الحال ہو کر مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہجرت کی برکت کی بنیاد پر اسلام کو ہی غلبہ عطا فرمایا. اس لیے کبھی بھی حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس وقت ہمارے ملک کے اندر حالات دین بدین بگڑتے نظر آ رہے ہیں، مگر یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے حصے کا کتنا کام کر رہے ہیں. سب سے پہلے اللہ کی طرف ہمارا رجوع کتنا ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. حالات اللہ ہی کے کنٹرول میں ہے. حالات کا آنا اور جانا یہ سب فیصلے آسمان سے اترتے ہیں، اس لیے ہماری توجہ سب سے زیادہ اللہ کی طرف ہونے کی ضرورت ہے. یہ دو باتیں مکمل ہوئیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم آج کے اس خطبے میں تشریف فرما ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت کی کچھ قیمتی نصیحت ہمارے سامنے آ جائے. امید ہے کہ حضرت ہماری اس درخواست کو قبول فرمائیں گے اور چند منٹ کا وقت ابھی باقی ہے تو حضرت کی قیمتی ملفوظات سے انشاءاللہ ہم مستفید ہوں گے. بالکل نہیں بالکل نہیں حضرت. کب تک 5 منٹ کر سکتے ہیں؟ 20 تک 25 تک بھی کریں گے. جی الحمدللہ میں آپ سب سے مانوس ہے. مفتی صاحب نہیں رہتے تو میں ہی سنبھالتا ہوں آپ کی جگہ، اس لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. مجھے آج سفر میں جانا تھا تو یہاں تھوڑی سی جلدی ہے تو میں سوچا یہیں پر کر کے رتنا گیری نکلنا تھا. بہت ہی قیمتی باتیں آئی ہیں. اس وقت جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں ان باتوں کا ذکر کریں. اپنے شولاپور میں بہت سی جگہوں پہ آپ یہیں منگل بازار سے نیچے جائیں گے تو پیچھے ایک سادھو بیٹھتا ہے. صبح صبح مسلم عورتیں برقعے میں وہاں کھڑی رہتی ہیں. کئی جگہ ہے حضرت ایسا. ہمارے یہاں کمٹے طرف وغیرہ مسلم عورتیں جاتی ہیں اور وہاں پر مندروں میں پنڈتوں سے جو ہے تعویذیں لیتی ہیں
یہ سب چیزیں دیکھ کر ہی کچھ علماء کو ہم نے تیار کیا تھا کہ بھئی وہاں جا کر اپنے ایمان کا سودا کرتی ہیں تو کم سے کم اپنے پاس تو آ جائیں گے. لیکن بہت اعتدال کے ساتھ یہ چیز ہے، بہت علمی چیز ہے. تھوڑا بھی بیلنس چکتا ہے تو یا تو افراط میں یعنی ایکسٹریم سائڈ میں چلے جاتے ہیں. تو یہ دو دھاری تلوار ہے، اسے بہت احتیاط سے مطلب شریعت کے دائرے میں، اس لیے کہ ایمان سب میں زیادہ قیمتی چیز ہے. ایمان سے آدمی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تو پھر دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے. تو بہت اہم موضوع ہے اس پر. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی، ہمارے آنے والی نسلوں کے اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے. خاص طور سے عورتوں پہ مستقل کام کرنے کی ضرورت ہے. جو اغلاط العوام کتاب حضرت نے ابھی حوالہ دیا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. جیسے کہ ہوتا کہ ہمارے یہاں جیسے جھاڑو مارتے ہیں تو جھاڑو مارے تو نہیں، اگر جھاڑو نہیں مارے شام میں تو لکشمی نہیں آئیں گی گھر میں. سمجھ، ابھی ایک لفظ ہے اس طرح سے. یا پھر ایک ہمارے محلے میں ٹھہرا تھا، ایک ممانی بول رہی تھی اللہ دے کو بھسرا دے بسے. تو بھسرنا یعنی بھولنا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لا یضل ربی ولا ینسا، اللہ بھولتے نہیں ہیں. تو اگر جو ایسا بولیں گے تو اس کا ایمان چلا جائے گا. تو بہت سے ہمارے لوگ یوگا کرنے جا رہے ہیں. یوگا میں بھی آپ ذہن میں رکھیں، یہ بھی ایک تفصیلی بات، اس میں لمبی بات ہو جائے گی. یوگا کے اندر جو منتر پڑھے جاتے ہیں، اس سے پہلے بھی میں نے تذکرہ کیا، جو اسکولوں کو جو یوگا کرنے کی آداب دیے گئے ہیں، ہمارے مسلم اسکول والے بھی کرتے ہیں. تو اس میں منتر پڑھایا جاتا ہے سنگچھ دھوم سمت دھوم سو مناسی جناتھم دیوا بھاگم یتھا پوروے سنجانانا اپاستے. تو یہ منتر مسلم بھی پڑھ رہے ہیں، جبکہ یہ رگ وید کا منتر ہے اور یہ شرکیہ منتر ہے. جو یہ پڑھے گا اس کا نکاح ختم ہو جائے گا، وہ مسلمان نہیں ہے. اگر بعض اسکول والے ہم کو کیا بول رہے ہیں، ہم دل سے کام پڑھ رہے ہیں، زبان سے پڑھ رہے ہیں. زبان سے پڑھنا بھی حرام ہے. اب وقت نہیں کہ اس کی دلیل پیش کروں، ورنہ قرآن کریم میں مسلمان کو جملے ایسے بول رہے تھے جو یہودی بولتے تھے، لیکن یہودیوں کی نیت الگ ہوتی تھی. لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا، اللہ نے منع فرمایا. تو ایمان جو ہے نا، جو زبان پہ آئے گا کل دل میں اترے گا. اسی طرح سے وندے ماترم، یہ سب بھی شرکیہ چیزیں ہیں. ایمان کے سلسلے میں بہت سینسیٹیو ہونا چاہیے. اس میں کوئی سمجھوتا نہیں، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں. ایمان کے سلسلے میں کوئی سمجھوتا نہیں. ہمارے بچے بھوک سے پیاس سے پیر رگڑ رگڑ کے مر جائیں ہمارے سامنے، لیکن ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے تو میں ایک کامیاب باپ ہوں. اور اگر ایمان سے ہاتھ دھو کے چلے جائیں تو دنیا کی پوری سلطنت بھی ملی تو مجھے ناکام ہے. تو اس لیے اس سلسلے میں بہت حساس رہنے کی ضرورت ہے. عورتوں پہ خاص محنت کریں اس سلسلے میں. تو یہاں تو الحمدللہ سب جو بیٹھے ہوئے ہیں جانتے ہیں، لیکن اس موضوع کو اپنے گھروں میں بھی بات کرو، ایمانیت پہ محنت کریں گے سب انشاءاللہ. جزاک اللہ. حضرت مجھے ملتا ہے.